بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمعا الإحصاء عددها وناعا الجزاء أمدها وتفاوتا عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا سيدنا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الهانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضوضة غلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. بهم نتوى الله ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق فاعتبروا يا أولي الأبصار. صلوات بھیجئے محمد وعلى بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آزاداران صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا،
سلامات بھیجیے. قرآن مجید میں ذات باری کا ارشاد گرامی ہے ان لوگوں سے خطاب ہے خداوند عالم کا جو بغور دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان لوگوں سے خطاب ہے ذات اقدس حق کا جو عقل و خرد کی صلاحیت رکھتے ہیں. فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان عقل و خرد، اے وہ لوگوں جنہیں اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، عبرت حاصل کریں. ہماری اس مختصر سے گفتگو کا موضوع عبرت فاطمی ہے. کیوں یہ حالات رونما ہوئے؟ ایسا مسئلہ کیوں پیش آیا؟ کیا یہ مسئلہ محدود اور مخصوص تھا اسی سن 11 ہجری سے جس میں یہ دلدوز واقعات پیش ہوئے؟ چہرہ نیلا ہوا، پہلو زخمی ہوا، بازو سوج گئے. کیوں ہوا؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے. اس میں کن لوگوں کے ہاتھ تھے؟ وہ کہ جنہوں نے یہ مظالم ڈھالے وہ تو لعنتی ہیں، ملعون ہیں، وہ جہنم کے آخری طبقے میں رہیں گے. ان کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ تو مسلم الثبوت، قرآن حدیث متفق بین الفریقین حدیث سے ثابت ہے کہ ایسے لوگوں پر لعنت قرآن کی نص سے ثابت. اس پر بحث ہی نہیں ہے ہماری، نص قرآن ہی سے ثابت ہے. نہیں، ان حالات میں اپنوں کی کون سی کارکردگی تھی جس کی بنیاد پر یہ واقعہ رونما ہوا؟ یہ بحث ہے، سنگین بحث یہاں پر ہے. لیکن قبل اس کے کہ اس عبرت کو آپ کے سامنے پیش کروں، پہلے مفہوم عبرت تو سمجھ میں آئے. عبرت کہتے کسے ہیں؟ نمونہ عمل، کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا سب سے اہم کام ہے. آئیڈیل کردار کو اپنانا. پیغمبر اکرم کی زندگی اسوہ ہے، قدوہ ہے، نمونہ عمل ہے. سب کے لیے واجب ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی کو، سیرت پیغمبر اکرم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اٹوٹ حصہ بنائے. کوئی بھی واقعہ جب رونما ہوتا ہے تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، ایک منفی پہلو ہوتا ہے. ایک پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نگیٹیو ہوتا ہے. کوئی بھی اہم واقعہ تاریخ کے موڑ پر دکھائی دے تو اس میں دو پہلو ہوتے ہیں. ایک اچھائی ہوتی ہے، دوسرے برائی ہوتی ہے. اچھائی کو اپنی زندگی میں اتارنے کا نام ہے درس. واقعے میں ہونے والی برائی سے سبق حاصل کر کے اس سے اپنے آپ کو دور رہنے کا نام ہے عبرت. پس عبرت بھی درس ہے، درس بھی درس ہے. لیکن عبرت اور درس کے درمیان جو ایک باریک سا فرق ہے، ایک حد فاصل ہے، وہ یہ ہے کہ درس حاصل کر کے اسی کو بعینہ ہی انجام دینا ہے،
شجاعت ہے، اطاعت ہے، دینداری ہے، شہامت ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ درس زندگی ہے سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ محلے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو، میاں بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو، ساس بہو کے درمیان کا کیا رابطہ ہو، جٹانی دیورانی کا رابطہ کیا ہو، یہ ساری چیزیں صدیقہ طاہرہ کی سیرت میں ہیں، پائی جاتی ہیں۔ یہ درس ہے ہماری زندگی کے لیے۔ جو ہمارے گھریلو ماحول میں جن چیزوں میں مشکل ہے وہ یہی ساری چیزیں تو ہیں۔ ساس بہو کا مسئلہ ہے، جٹھانی دیورانی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، یہی سارے مسائل تو ہیں۔ ان سارے مسائل کو حل کرنا ہے تو سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے لیے نمونہ عمل کردار ہے۔ اس کو ہمیں پیش کرنا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ درس زندگی ہے۔ کس طریقے سے غریبوں کی خدمت کی جاتی ہے، کس طریقے سے یتیموں کی خدمت کی جاتی ہے، کس طریقے سے ایثار کیا جاتا ہے، کس طریقے سے قربانی کی جاتی ہے، کس طریقے سے قربان ہوا جاتا ہے، کس طریقے سے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے غریب و مسکین و اسیر کو کھلائے، یہ ساری چیزیں درس زندگی ہیں سیرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں تاریخ کی ایک مسلم حقیقت، تکرار تاریخ، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ نام بدلتے ہیں، کردار نہیں بدلتے۔ تاریخ میں نام بدلتے ہیں، ڈیٹ بدلتا ہے، تاریخ بدلتی ہے، دن بدلتا ہے، سال بدلتے ہیں، لیکن تاریخ کی حقیقت نہیں بدلتی۔ جب جب ویسے حالات رونما ہوں گے تب تب ویسی چیزیں رونما ہوں گی، جب جب ویسے اسباب و علل ہوں گے تب تب اس کا ریئیکشن، اس کا رد عمل سامنے آئے گا۔ صدیقہ طاہرہ کا پہلو شکستہ ہوا کیوں؟ جب بھی اس زمانے کے حالات رونما ہوں گے تو کل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پہلو ٹوٹا، آج فکر فاطمہ زہرا کا پہلو ٹوٹے گا۔ کل صدیقہ طاہرہ کا چہرہ نیلا ہوا، آج فکر فاطمہ کا چہرہ نیلا ہوگا۔ کل صدیقہ طاہرہ کا بازو سوجا ورم زدہ ہوا، آج فکر فاطمہ زہرا کا بازو ورم زدہ ہوگا۔ کل علی مرتضیٰ کی ذات والا صفات کو کنارہ کش کر دیا گیا، آج فکر علی مرتضیٰ کو کنارہ کش کر دیا جائے گا۔ تو جب جب ایسے وہ کون سے حالات تھے، ان حالات کو جاننے کی ضرورت ہے، ان حالات سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان حالات سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ تا وقت کہ ہم مجلسیں کرتے رہیں، ماتم کرتے رہیں، کچھ بھی ہم کرتے رہیں، اگر ان حالات میں جا کر ہم غور نہیں کریں گے کہ کیوں ایسا ہوا، کیسے ایسا ہوا، کھیل تماشا تھوڑی تھا، یہ کیسے باطل پرست طاقتوں کو موقع مل گیا کہ اتنا بڑا حملہ کر دیں، کہاں مر گئے تھے سب؟ بھئی جو آخری تاریخ ملتی ہے، جس پر ابھی میری تحقیق نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، حوالے ہیں لیکن میں نے نہیں دیکھا، اس تاریخ کے مطابق، اس تعداد کے مطابق اس افسوسناک واقعے کے لیے 10,000 لوگ جمع کیے گئے تھے مختلف علاقوں میں۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں تھے یا نہیں تھے، ہمیں کوئی مطلب نہیں، لیکن کہا جاتا 10,000 2,000 لوگ اس نکڑ پر، 2,000 لوگ ادھر، 2,000 مدینے کے باہر، اہم کام کرنا تھا۔ لیکن جناب مدینے میں 10,000 لوگ تھوڑے ہی تھے، سب اسی کے طرفدار تھوڑے ہی تھے، اس کی برائی کرنے والے بھی موجود تھے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار لوگ بھی موجود تھے، پھر کیسے ایسا ہو گیا؟ یہ سب جتنے جیالے تھے، یہ جو حضرت علی علیہ الآلاف التحیت والثناء سے محبت کا دم بھرنے والے تھے، یہ جو غدیر میں مولائے کائنات کے ہاتھ پر بیعت، وہ فقط اس نے تھوڑی بیعت کی تھی اور بخن بخن کہا تھا، 1.25 لاکھ حاجیوں نے بخن بخن کہا تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ یہ 1.25 لاکھ کس بل میں چلے گئے تھے جو ایسا واقعہ رونما ہوا کوئی پتہ نہیں چلا؟ یہ ہوا کیا؟ یہ جیالے کہاں چلے گئے؟
یہ پیغمبر اکرم کی زبان اطہر سے سنے ہوئے کلمات صدیقہ طاہرہ کے سلسلے میں جو خود زبان اطہر سے پیغمبر اکرم کی سنی ہے حدیثیں، وہ سب کے سب کہاں چلے گئے تھے؟ یہ سب کے سب کوئی دشمن تھوڑے ہی تھے، یہ سب کے سب چاہنے والے تھے۔ ایک ٹولہ تھا، چھوٹا سا ٹولہ کہ جو ایسی نازیبا حرکت کر رہا تھا، اس چھوٹے سے ٹولے کو روکنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس چھوٹے سے ٹولے کو کیوں نہیں روکا گیا؟ کیوں نہیں روکا گیا؟ جو سبب تھا نہیں روکنے کا، وہی اسباب جب آج تکرار ہوں گے تو پھر حق کا ٹولہ اسی طریقے سے مظلوم ہوگا، پھر فاطمہ زہرا کی فکر مجروح ہوگی۔ فاطمیہ کا مقصد مجلس کرنا فقط نہیں ہے، یہ مجلس ذریعہ ہے اس مقصد تک پہنچنے کا کہ فکر فاطمی مجروح نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔ جب فکر فاطمی مجروح ہو رہی ہے تو یہ مجالس پھر رسم و رواج ہے، پھر خطیب بھی رسم و رواج ہے، سننے والا بھی رسم و رواج ہے۔ وہ آئے گا اپنی پیکٹ لے کے چلا جائے گا، وہ آئے گا اپنا لفافہ لے کے چلا جائے گا، وہ کھانا کھا کے تبرک کھا کے چلا جائے گا، دن گزرے گا، رات گزرے گا، مجلس آئے گی، ختم ہو جائے گا۔ ہوتی رہیں گی مجلسیں، کسی کا جیب بھرے گا، کسی کا پیٹ بھرے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں ہوا ایسا واقعہ؟ یہ بحث ہے۔ فاطمی عبرت یہ اس ٹولے اور اس جرگے کو کیوں موقع ملا؟ کیوں حق کا محاذ مظلوم قرار پایا؟ کیوں حق کے محاذ کو سیلی کھانی پڑی؟ کیوں حق کے محاذ کا چہرہ نیلا ہوا؟ 4 سبب۔ ان 4 اسباب کی جب جب تکرار ہوگی یہی ہوگا، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور یہ آپ نہ سوچئے گا کہ یہ وہ اسباب ہے جس کو میں نے تحقیق کر کے نکالا ہے، بہت اہم بات ہے۔ نہ کہ آپ کہیں گے ان کی تحقیق ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی نظریہ ہے، ممکن ہے کوئی دوسری فکر لے کے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ اسباب ہے جسے صدیقہ طاہرہ نے خود اپنے خطبہ فدق میں بیان کیا ہے۔ پہلا سبب، کیوں ہوئے ایسے حالات؟ پہلا سبب امامت کو تنہا چھوڑ دینا، قائد کو تنہا چھوڑ دینا، رہبر کو تنہا چھوڑ دینا، لیڈر کو اکیلا چھوڑ دینا۔ جب بھی امت اپنے رہبر اور اپنے امام کو اکیلا، روز جمعہ ہے نا، روز جمعہ ہے، امام زمانہ سے مخصوص دن ہے۔ اپنے وقت کے امام کو تنہا چھوڑ دینا سب سے پہلا سبب ہے کہ حق کا محاذ مجروح ہوتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود جی باطل پرست طاقتیں اسے مجروح کرتی ہیں۔ خطبہ پڑھی ہوتا ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے توحید سے، نبوت سے، یہ ساری چیزیں مقدمہ ہیں، ایک جملے کے فلسفہ احکام، اس کے بعد نتیجہ مقدم ہے، بس ایک جملے کے لیے کیا ہے؟ معاشرے میں فرقہ پرستی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب رہبر تنہا ہو جاتا ہے۔ سماج میں تفرقہ بازی کب ہوتی ہے؟ جب امام تنہا ہو جاتا ہے۔ اپنی اپنی راگ، اپنی اپنی ڈفلی کب بجائی جاتی ہے؟ جب امام اکیلا ہو جاتا ہے۔ 1.5 اینٹ کی مسجد کب بنائی جاتی ہے؟ جب امام اکیلا ہو جاتا ہے۔ سسٹم کب چرمرا جاتا ہے؟ جب امام اکیلا ہو جاتا ہے۔ نظام کب مجروح ہو جاتا ہے؟ جب امام اکیلا ہو جاتا ہے۔
عبرت فاطمہ زہرا، عبرت فاطمی یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو اکیلا نہ چھوڑو، اس کی پشت خالی نہ کرو، اس کے سلسلے میں قیل و قال نہ کرو۔ صدیقہ طاہرہ صاف صاف بیان کرے وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ۔ یہ ملہ کے معنی جو ہے وہ قوم نہیں ہے جس کو ہم ملت کے معنی قوم سمجھتے ہیں اردو میں۔ یہ ملت یعنی آئین، یعنی دستور، یعنی دین۔ ملت ابراہیمہ حنیفہ، یہ ملت ابراہیم کیا؟ قوم ابراہیم نے، دین ابراہیم، آئین ابراہیم۔ مفسرین کو اٹھا کے آپ دیکھ دیجئے، دستور ابراہیم۔ اگر تمہیں سسٹم چاہیے، اگر تمہیں نظام چاہیے، اگر تمہیں میل جول کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے تو اس کا واحد راستہ ہے ہماری اطاعت کرو۔ وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری اطاعت دین اسلام کے آئین کے نظم و نسق کا نام ہے۔ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، اور میری امامت، ہماری امامت تفرقہ بازی سے، فرقہ پرستی سے امن و امان کا ذریعہ ہے۔ دو چیزیں، نظام چاہیے تو ہماری اطاعت، فرقہ پرستی سے نجات چاہیے تو ہماری رہبری۔ جب یہ ہماری رہبری سے کنارہ کش ہو گئے تو کیا کہا عمرو ابن لبید سے بی بی نے کوہ احد پر، شہداء احد کی قبر کے پاس، اے عمرو ابن لبید، اگر حق کو اس کے راستے پر رہنے دیا گیا ہوتا اور جس کا حق تھا اس تک پہنچنے دیا گیا ہوتا تو یہ سلف سے خلف تک پہنچتا، یہاں تک کہ میرے آخری فرزند تک پہنچتا، اور پھر خدا کے سلسلے میں دو لوگ بھی اختلاف نہیں کرتے۔ اے بھائی اختلاف ہوتا ہی ہے دو سے کم کی تعداد پر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے اختلاف ایک آدمی میں کبھی ہو سکتا ہے، اکلوتا کوئی ہو گھر میں لڑکا، کبھی اختلاف ہوگا؟ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اختلاف کی کم ترین تعداد کا نام ہے دو۔ صدیقہ طاہرہ فرما رہی ہیں کہ اگر حق اس کے راستے پر چلتا تو دو لوگ بھی آپس میں اختلاف نہیں کرتے۔ یہ جو باطل کو موقع ملا حق کی طاقت کے سینے کو مجروح کرنے کا، یہ جو باطل کو موقع ملا حق کی طاقت کے بازو کو مجروح کرنے کا، یہ جو باطل کو موقع ملا حق کے پہلو کو مجروح کرنے کا، اس کا سبب یہ ہے کہ حق پرستوں نے وقت کے امام کے پہلو کو خالی کر دیا۔ جب وقت کا امام تنہا ہو گیا تب ظالموں کو موقع ملا کہ فاطمہ مجروح کی جائے، سینہ مجروح کیا جائے، پہلو مجروح کیا جائے۔ آج بھی اگر امام کو تنہا چھوڑا، آج بھی اگر قائد کو تنہا چھوڑا تو پھر وہی زمانہ آئے گا، پھر فکر فاطمہ مجروح ہوگی، چہرہ فاطمہ مجروح ہوگا۔ اگر بچانا ہے فاطمیہ کو تو فکر فاطمہ کو زندہ کرو تاکہ وہ زمانہ پھر نہ دہرایا جائے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ مشکل یہ ہے، قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ یا علی کیوں نہیں اٹھتے؟ ہر دعوی محبت کرنے والا دعوی محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ جو آگے گئے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس سے آپ بالکل مطمئن نہ ہو جائیں، بالکل ایک دم میرا اپنا ہے۔ دیکھیے کہ اس کا اس میں اپنا ذاتی فائدہ کیا ہے، کیوں آ رہا ہے آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے۔ ہر ایک کہہ دیں ہم آپ کے ساتھ۔ دو طریقے کے لوگ ہیں مولا کائنات کے پاس، آپ دیکھیں،
اور دونوں کو دو طریقے کا جواب ہے مولا کائنات کا. جو دشمن ہے وہ بھی آتا ہے مدد کا طریقہ بیان کرتا ہے, جو دوست ہیں وہ بھی کہتے ہیں قیام کیجئے, جو دشمن ہے وہ بھی کہتا ہے قیام کیجئے. سوال ایک ہے, جواب دو ہے. جب ابو سفیان آتا, ہائے ہائے علی آپ سے حق چھین لیا گیا, ہم ابھی زندہ ہیں. آپ کہیے مدینے کی گلیوں کو پیادوں اور سواروں سے بھر دو, تو یہاں پر کیا بہترین گولڈن چانس تھا بھائی اپنا حق لینے کا. ساتھ دے رہا تھا پوری, اس کے پاس تو پورا جرگہ تھا, اس کے پاس پوری پارٹی تھی, اس کے پاس پورا حزب تھا اس کے پاس. اس کو کوئی جواب ہی نہیں, ہاں یا نہیں. بھائی تم سے کیا مطلب, تم کب سے دین کے خیر خواہ ہو گئے. اس کو کوئی جواب, لفٹ نو لفٹ, کوئی رابطہ نہیں تم سے, تم اپنا کام کرو. معلوم ہے اس کا مقصد کیا ہے. اور ادھر چاہنے والے آئے یعنی ہاں آج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, بعض اپنوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. علی جیسا بہادر یہ برداشت کر لے, ہم اپنی زوجہ کی ایسی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے, علی جیسا غیرت مند کیسے برداشت کر لے گا. اپنوں نے کہا جب غیروں کی زبان اپنوں کے منہ میں آ جائے تب سمجھ میں آتا ہے دشمن کتنا کام کر رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے گا, آپ برداشت کر لیں گے بزدل سے بزدل. علی یہودی کو سمجھ میں آ گیا تھا, مسلمان ہو گیا. جس وقت گلے میں رسی کا پھندا دیکھا کہ بھئی ایسوں کے سامنے تو یہ کبھی ہار مان ہی نہیں سکتا. جب عرب کے بڑے بڑے دیو ہیکل پہلوان اسے زیر نہیں کر سکے تو ان کا تو میدان جنگ میں ریکارڈ معلوم ہے. ان میں تو سکت ہی نہیں علی کا مقابلہ کرنے کی, تو ان میں کیسے طاقت ہو گئی, رسی کا بندہ باندھ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے کہ ایسا آدمی خاموش ہے, یہ کسی اہم مقصد کے تحت خاموش ہے. اس کا مکتب صحیح ہے, کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مقصد کتنا اہم ہے. امام کا جب تنہا قرار دے دیا جاتا ہے تو فاطمہ پھر مجروح ہوتی ہے. یا علی آپ قیام, کہا اچھا قیام. چھانے والے تھے نا, محبت کرنے والے تھے نا, عشق کرنے والے تھے, علی علی کرنے والے تھے. علی کے گھر میں بیٹھ کے حکومت وقت کے خلاف تحسن اور دھرنا ڈالنے والے تھے. ایسے لوگ تھے. کہا اچھا ایسا ہے, ایسا ہے کہ کل سب کے سب بال مڑوا کے آنا, سر منڈا کے آنا, بال اتروا کے آنا. فلاں مقام پر فلاں جگہ. کتنے لوگ آئے؟ عبرت یہ ہے کہ یاد بھی ہے, اسی لیے فکر فاتی مجروح. اتنی مجلسوں کے بعد کوئی اثر نہیں. یہی ہے. دوسرے دن کتنے لوگ آئے, کچھ تعداد آپ بتائیے. کہا تھا کتنے لوگوں کو, بہت سارے تھے. آئے کتنے؟ ایک ساتھ 3, آدھے گھنٹے کے بعد چوتھا. سلمان, ابوذر, مقداد. بس سر کا بال اتروا کے پہنچ گئے. آدھے گھنٹے کے بعد عمار. جملہ کیا مولا کائنات کا؟ اور کوئی نہیں, پھر کوئی نہیں, سناٹا. مولا کائنات کا جب تم میرے کہنے پر بال کی بازی نہیں لگا سکتے تو سر کی بازی کیا لگاؤ گے؟ امام کی مشکل یہی ہے. امام کہنا کمال نہیں ہے, امام جو کہہ رہا ہے اس کی اطاعت کرنا کرشمہ ہے.
جب تک امام کی اطاعت نہیں کرو گے، جب تک امام کا کہا نہیں سنو گے، جس ماحول میں امام بلائے نہیں آؤ گے، جس میدان میں امام بلائے نہیں آؤ گے، اس وقت تک امام کرتے رہو، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب تم اپنا سر کے بال کی بازی نہیں لگا سکتے تو امام کے نام پر سر کیا دو گے؟ صلوات بھیجیے محمد۔ دیکھیں، امام کو تنہا چھوڑ دینا یہ سب سے پہلی عبرت ہے فاطمیہ کی۔ آج بھی ہم اکیلا چھوڑے ہیں اپنے زمانے کے امام کو کہ نہیں چھوڑے ہیں؟ آج بھی چھوڑے ہم اپنے زمانے کے امام کو؟ اپنے زمان کے امام کو اکیلا چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا ہے؟ چھوڑا ہے نہیں چھوڑا ہے؟ کہیے نہیں چھوڑا ہے تو ہم بتائیں کہ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ شیخ مفید کا زمانہ کب؟ 1000 سال سے زیادہ ہو گیا۔ تو اب جب 1000 سال سے زیادہ کا زمانہ ہو گیا، بات اس وقت کی ہے۔ شیخ مفید کو لکھے گئے خط میں درد کیا ہے امام زمانہ کا؟ ہر جگہ آپ دیکھیے فلاں نے خواب میں امام زمانہ کو دیکھا، پورا دن خواب زدہ ہو گیا ہے۔ سوئے گا جو آدمی خواب ہی تو دیکھے گا، جو بیدار ہوگا وہ خواب نہیں دیکھتا، جو سوتا ہے وہ خواب دیکھتا ہے۔ امام زمانہ کہہ رہے ہیں ہمیں آنکھ کھول کر دیکھو، یہ سو کے دیکھنا چاہتا ہے۔ امام بیدار میں اپنا دیدار کرانے کو، تو بیداری میں اپنا دیدار کرانے کو تیار ہے، یہ سو کے امام کو دیکھنا چاہتا ہے۔ لو انا اشیاءنا وفقہم اللہ لمرضاتہ، ایسی دعا کے اوپر ساری دنیا کی دولتیں قربان۔ ایسی دعا دینے والا امام دنیا کو کہاں ملے گا؟ اگر ہمارے شیعہ، وہ نہیں جنہوں نے پہلو توڑا ہے، وہ نہیں، وہ جو جہنم کے آخری طبقے میں رہے گا ملعون، وہ نہیں، اشیاءنا، ہمارے شیعہ، اللہ انہیں اپنی اطاعت کی توفیق دے۔ اگر ہم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا ہوتا اور آپس میں ایک دل ہو گئے ہوتے تو ہمارے دیدار کی برکت سے محروم نہیں رہتے۔ 1000 سال ہو گئے دکھائی نہیں دیے، اس لیے کہ ہم نے اپنے اختلافات ہی ختم نہیں کیے۔ ہم نے اختلاف نہیں ختم کیا اپنے۔ کرکٹ کے میچ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی میچ میں اختلاف؟ پان کی دکان پہ جو لوگ پان کھانے جاتے ہیں، اسی دکان سے ہندو بھی پان کھاتا ہے، اسی دکان سے سنی بھی پان کھاتا ہے، اسی دکان سے دیوبندی بھی پان کھاتا ہے، بریلوی کھاتا ہے اور شیعہ بھائی بھی کھاتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہاں کھڑے ہیں زیادہ کتھا لگانا، وہ دیکھ رہے ہیں وہاں، وہ پڑا، وہ اب جو بھی ہوتا ہے ہم جانتے بھی نہیں چاہیے۔ وہاں کوئی نہیں کہتا ہم ہندو کے بغل میں کھڑے ہوں گے، یہ بریلوی ہے، دیوبندی، ہم شیعہ زہرا کے ماننے والے ہیں، نہیں، وہاں سب ایک ہیں۔ اس لیے کہ دین کی بات نہیں نا، وہاں فسق کی بات ہے، وہاں فجور کی بات ہے، وہاں بے دینی کی بات ہے، وہاں وقت گزارنے کی بات ہے۔ جہاں دین کی بات نہیں سب متحد، اور جہاں بات آئی مجلس زہرا کی، ان سے میری لڑائی، ہم شرکت نہیں کریں گے، ان سے ہمارا خاندانی رابطہ صحیح نہیں ہے، ہم صحیح نہیں، مجلس نہیں میں نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ میرا نام اشتہار میں رہے گا تبھی ہم آپ کے آئیں گے۔ کیوں بھائی؟ میرے آگے مجتہد العصر لکھیے گا تبھی ہم آئیں گے۔ ہم مجلس ہونے سے پہلے سب کو برگلائیں گے کہ نہ جانا مجلس میں، دیکھو خبردار فاطمہ زہرا کی مجلس ہو رہی ہے نا، اس لیے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں مجلس، کوئی دکھائی نہ دے کہ اس لیے کہ اپنے وقت کے امام کو اکیلا چھوڑنا ہے ہمیں، دین کے مرحلے میں اختلاف کرنا ہے ہمیں۔ آپ مجھے بتائیں، یہ 8واں سال ہے اس علاقے کی مجلس کا، اتنے ہی لوگ ہیں اس بستی میں،
پارسالی میں نے کہا تھا جتنے اختلاف کرنے ہیں شادی میں اختلاف کرو، بیاہ میں اختلاف کرو، اپنے گھر کے پروگرام میں اختلاف کرو، مارو کاٹو مرو جیو، یہ فاطمہ کے سلسلے میں کہے گا اختلاف؟ یہ نبی کی بیٹی کے سلسلے میں کہے گا اختلاف؟ رسول اللہ کو منہ دکھانا یا نہیں دکھانا ہے؟ کب ختم ہوں گے یہ اختلافات؟ امام زمانہ کی فریاد کب ختم ہوگی کہ اگر ہمارے شیعہ ایک ہو جاتے؟ اپنے زمانے کے امام کو اکیلا چھوڑو گے تو فاطمہ کا پہلو مجروح ہوگا، اور فاطمہ کا پہلو مجروح ہوگا تو رسول خدا معاف نہیں کریں گے۔ کل پہلو مجروح ہوا تھا، فکر مجروح ہوگی۔ صلوات بھیجیے محمد۔ سوچنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی۔ کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ فاطمہ زہرا سے؟ کل کوئی کام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا وقت نہیں ہے، 4 عبرتیں ہیں، لیکن اب جب بات ہے تو اسی کو سننی تھی، ایک ہی عبرت۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس کچھ ہے؟ تہی دامہ دنیا کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کل وہ قیامت کا دن جب انبیاء علمان الحفیظ کر رہے ہوں گے، انبیاء پسینے سے شرابور، قرآن کی نص، دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو دودھ چھڑا کے پھینک دے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، حاملہ عورت وضع حمل کر دے گی، اتنی شدت ہوگی، لگے گا کہ لوگ نشے کے عالم میں ہیں، لیکن کوئی نشے کے عالم میں نہیں ہوگا، عذاب خدا شدید ہوگا۔ انبیاء کہیں گے الہی علمان الحفیظ، فاطمہ ہے۔ ایسے موقع پر آواز آئے گی یا اہل محشر، اپنی نظریں جھکا لو۔ کب تک؟ حتی تجوز فاطمہ، یہاں تک کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ گزر جائیں۔ خبردار کوئی اپنا سر نہ اٹھائے۔ آنکھیں اپنو غضوا ابصارکم، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو۔ 70,000 ملائکہ کی جھرمٹ میں بی بی عرش کے ایک مقام پر پہنچے۔ فاطمہ کی مجلس سے اختلاف نہ کرو، قیامت کے دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے جز فاطمہ۔ ہم کسی کو لڑائی سے نہیں روکتے، لڑو کتنا لڑو، ایک اپنوں کی لڑائی کبھی لڑائی رہتی ہی نہیں ہے، ایک جگہ پر آ کے مل ہی جاتے ہیں۔ 2 بھائی میں جب لڑائی ہو تو تیسرا دونوں کو ورغلانے میں سب سے بڑا بیوقوف، اس لیے کہ تاریخ کے ایک موڑ پر آ کے یہ دونوں ضرور مل جائیں گے، سب کچھ بھول جائیں گے، برا بنے گا وہ جو تیسرا ہے۔ یہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ سب بھول جاتے ہیں بھائی بھائی، سارے غموں کو سے بھول جاتے ہیں جب ایک دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے تو، اور پھر برا بنتا ہے وہ جو بیچ میں ان کی کرتی۔ بی بی آگے کھڑی ہوں گی محشر میں اور آ کے اپنے ہاتھوں پر حسین کا خون بھرا کرتا، قیامت میں قیامت اس وقت برپا ہوگی جب نبی کی بیٹی حسین کا خون بھرا کرتا، کون سا کرتا؟ روایتوں سے استفادہ کر کے انیس کا جملہ 1900 ہے وہ کرتا۔ اور آپ جب میرے مالک
اس کا اب کیا کیا کہیں گی وہاں پر فاطمہ. روایت اٹھا کر آپ دیکھیے. یہ وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے عرض کروں نا، تاب ہے ان جملوں کو عرض کرنے، لیکن جو خدا کا جواب آئے گا وہ سنیے، بس وہ قیامت ہے. یا فاطمہ لک عندی الرضا، اے فاطمہ آج تمہارے لیے میری پوری رضا ہے، تمام میری خوش، جو تم چاہو آج. لک عندی الرضا. اب اس لک عندی الرضا کی توضیح کا وقت نہیں ہے، بس ایک جملہ آپ سن لیجیے قرآن کا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. خدا کی اگر ذرہ برابر خوشنودی مل جائے تو دنیا و مافیا کی تمام دولتوں سے بہتر و افضل و بزرگ ہے. تھوڑی سی رضا اگر مل جائے تو یہ حال ہے. اور جس کو خدا اپنی پوری رضا سونپ دے تو اب تاریخ کہتی ہے اب جو بیوی چننا شروع کریں گی تو ایسے چنیں گی جیسے دانوں کے درمیان سے پرندہ اچھے دانوں کو چن لیتا ہے. ابھی بھی بات نہیں تمام ہے. اور جب یہ لوگ جنت کی طرف بڑھیں گے آگے تو ان کے دل میں خدا کی طرف سے الہام ہوگا اور یہ پیچھے مڑیں گے. اب پیچھے مڑ کے کہیں گے سوچئے اس قیامت کے ماحول میں جون جولائی کی رمضان کا روزہ آپ سے برداشت نہیں ہے جو آنے والا ہے. اس دنیا کی گرمی بہانے بنا بنا کے بچوں کو روزہ نہیں رکھوائیں گے آپ. ارے بیٹی ابھی 9 سال کی ہے کیسے روزہ رکھے. وہاں کی قیامت کی گرمی انبیاء جہاں الہام ہوگا. ایک بار جنت میں جانے والے پلٹیں گے اور کہیں گے اے اللہ اس نے فاطمہ کی محبت کے احترام میں مجھے پانی پلایا تھا، اس نے فاطمہ کی محبت کے احترام میں مجھے کھانا کھلایا تھا، اس نے فاطمہ کی محبت کے مطابق میرے ساتھ فلاں نیک کام کیا تھا. روایتیں کہتی جیسے جیسے کہتا جائے گا انسان کہ فاطمہ کی آپ کو اللہ نے پیسہ نہیں دیا ہے، پیسہ خرچ نہیں کر سکتے فاطمہ زہرا کی راہ میں. اللہ نے جسم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ آنے والے قضادار کو پانی پلا سکتے ہو کہ نہیں پلا سکتے ہو؟ آنے والے کھانا کھا رہے ایک پلیٹ آگے بڑھا سکتے ہو کہ نہیں بڑھا سکتے ہو؟ اگر اتنا کر سکتے ہو اور نہیں کیا تو کل قیامت میں جب فاطمہ کی طرف نگاہ ہوگی تب وہاں پتا چلے گا کہ کیسے علمان اور حلفیظ کی آواز آئے گی. بس اس سے زیادہ فاطمہ. آپ یہ مجھے بتائیں بس 2 جملے. بہت ساری باتیں ہیں. جمعہ کا دن ہے، مجلس ہے، فاطمہ زہرا کی مجلس ہے، مظلومہ کائنات کی مجلس ہے، اپنے وطن میں جو پردیسی تھی اس کی مجلس ہے. یہ جملہ آپ نہیں سمجھ سکتے. ہم لوگ پردیس میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ پردیسیت کا درد سمجھتے ہیں. یہاں جو علماء بھی بیٹھے ہیں وہ بھی پردیس میں رہ چکے ہیں. پردیس میں آپ کسی کو تماچا مار دیجئے پردیسی ہے، وہ کہے گا میرا کیا، کون پہچانتا ہے مجھے، ہم تو یہاں غریب الوطن ہیں، ہم تو یہاں پردیسی ہیں. کر دیا. لیکن جس محلے میں آپ برسا برس رہتے ہوں، آپ کے باپ نے لوگوں کے گھر بنوائے ہوں، لوگوں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کھانے کا انتظام کیا ہوں، آپ کے یہاں کیچڑ زدہ پانی پیا جاتا اور فلٹر پانی کا پائپ لگوا دیا ہوں، اور اسی طریقے کی چیزیں کر دی ہیں. اور آپ کے ساتھ محلے کا ایک اوباش شخص بے ادبی کر دی اور پورا محلہ نہ بولے، پورا محلہ نہ بولے تو پھر وہ محلہ رہنے کے قابل نہیں ہے.
اے توس میں سونے والے غریب الغربا امام رضا، آپ کے ساتھ ظلم ہوا لیکن آپ پردیسی تھے۔ ایک کاظمین میں سونے والے امام کاظمین موسی کاظم محمد تقی علیہم السلام، آپ کو ستایا گیا، رلایا گیا، قید خانے میں رکھا گیا، من المحبس الی المحبس، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے، دوسرے قید خانے سے تیسرے قید خانے، لیکن یہ درد تھا کہ پردیسی ہیں۔ سامرہ میں سونے والے امام سامرہ، آپ کو پولیس کی چھاؤنی میں رکھا گیا تھا، لیکن یہ اعتبار تھا کہ پردیسی ہیں، پولیس کی چھاؤنی میں رکھے گئے ہیں۔ ایک کربلا میں سونے والے کشتے گریہ حسین، آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، آپ کو رلا رلا کے مارا گیا، لیکن یہ تو احساس تھا کہ ہائے غریب ہے، ہائے پردیسی ہے، کوئی اپنا نہیں ہے۔ اے حسن مجتبی، اے حسن امام علی مرتضی، آپ کے سر پر ضربت لگی لیکن تھے تو کوفے میں، لیکن ہائے رے مظلومیت فاطمہ زہرا، ارے جس کے بابا نے بدوؤں کو مسلمان بنایا، مسلمان کو انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا، گندا پانی پینے والوں کو بہترین پانی دیا، بے دینوں کو دیندار بنایا، اس کی بیٹی ارے سڑک پر تماچے گاتی رہی، پورا مدینہ خاموش رہا۔ یہی درد ہے فاطمہ کے ساتھ، فاطمہ کا درد یہی ہے عزاداروں۔ مدینے والے خاموش رہے، ظلم ہوتا رہا۔ فاطمہ کس ذات کا نام ہے؟ آج تک ہمارے لیے یہ حل نہ ہو سکا کہ ہم 3 جمادی الثانی کو تابوت نکالیں کہ نہ نکالیں۔ ہائے ہائے، بی بی کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، ہم تابوت نکالیں گے؟ ہائے مرد آئیں گے تابوت میں، کس کو آنے سے روکا تھا تابوت میں بی بی نے؟ انہوں نے ان کو جنہوں نے اذیت پہنچائی تھی۔ سلمان تھے کہ نہیں تھے؟ ابوذر تھے کہ نہیں تھے؟ مقداد تھے کہ نہیں تھے؟ عمار تھے کہ نہیں تھے؟ بنی ہاشم کے لوگ تھے کہ نہیں؟ یہ کون تھے؟ 7 یا 9 افراد کون تھے؟ یہ سب کون تھے؟ آیت اللہ عظمہ بہجت اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کی وصیت انبیاء کے معجزے کی جیسی وصیت ہے۔ صاحب ولی حق ولی اللہ کبھی بھی مغلوب دنیا سے نہیں جاتا ہے ظالم کے مقابلے میں۔ فاطمہ من جمیل جہات مغلوب کر دی گئی تھیں، پہلو کے ذریعے سے بھی، چہرے کے ذریعے سے بھی، بازو کے ذریعے سے بھی، سینے کے ذریعے سے بھی۔ فاطمہ نے اپنی وصیت کے ذریعے سے جو ظالم و جابر افراد پر اپنا غلبہ دکھایا، اپنی وصیت کے ذریعے سے آج بھی سوالیہ نشان ہے کہ نبی کی بیٹی کی قبر کہاں ہے، اور اس کو حکومت وقت سمجھ گئی، لہذا قبر کھودنے کی کوشش کی۔ وہ علی مرتضیٰ کی شجاعت کا اثر تھا۔ جب وصیت کی ہے کہ مجھے رات میں دفن کیجیے گا، علی مرتضیٰ کانپ گئے۔ جب کیفیت دیکھی علی مرتضیٰ کی تو بی بی نے کہا یا علی آپ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ یہ کیسے ہوگا؟ نبی کی بیٹی اور اکیلے دفن کر دی جائے بغیر تشییع جنازہ کے؟ فاطمہ کچھ سوچو، یہ کیسے ہوگا بی بی؟ علی کیسے یہ زخم برداشت کرے گا؟ یہ کیسے تنہائی میں رسول خدا کے حوالے کرے گا؟ کیا جواب دے گا؟ علی کی کیفیت جب دیکھی فاطمہ زہرا کا، علی ہونا تو یہی ہے، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو میں کسی اور کو وصیت کیے دیتی، ہونا تو یہی ہے۔ بغضب ہو گیا، کہا نہیں نہیں یا علی یا فاطمہ میں ہی دفن کروں گا، جیسے تم کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ لیکن درد علی کے سینے پر کچوکے لگا رہا تھا، خنجر تھا جو علی کے دل پر برچیاں لگا رہا تھا۔ جیسے ہی دفن کیا صدیقہ طاہرہ کو، رسول خدا کو مخاطب کیا اور آواز دی، قلّا یا رسول اللہ ان صفیت کا صبری، رسول اللہ برداشت نہیں ہوتا، دامن صبر لبریز ہے۔ اور دوسرا جو واللہ، علی کی قسم ہے، علی کی قسم، ہماری اور آپ کی قسم نہیں ہے، واللہ
تدفنو ابنتو کا سرہ، غضب ہو گیا رسول اللہ، غضب ہو گیا، آپ کی بیٹی خاموشی سے دفن کر دی گئی۔ ارے 3 جمادی ثانیہ کو تابوت نکال کے کہو اے علی آپ نے تنہائی میں دفن کیا تھا، یہ جانے والے آئے۔ علی مرتضی دفن کر چکے۔ کیا مصیبت پڑی علی مرتضی پر؟ جب مرقات الاذان کی روایت ہے، ختم مجلس، علی مرتضی فاطمہ زہرا کی شہادت کا اثر کیا ہوا؟ ایک اثر ہوا، سارے اثرات چھوڑی۔ جب دفن کر چکے، رات کے سناٹے میں قبر رسول پر بیٹھے، وصیت تھی فاطمہ کی میری قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھیے گا یا علی، مجھے قرآن سے بہت محبت ہے علی۔ دور سے دیکھا کوئی سایہ، اے حسین وہ سایہ کیسا ہے؟ کہا بابا اماں کے فراق میں زینب و ام کلثوم آ رہی ہیں۔ اے بیٹا میری آنکھ سے سجھائی نہیں دیتا، اے بیٹا میری آنکھ سے سجھائی نہیں دیتا، یہ زینب و ام کلثوم آ رہی ہیں۔ بغضب ہو گیا۔ یہی علی فاطمہ زہرا کی مصیبت کا اثر یہ ہوا کہ علی کی بینائی جاتی رہی، اور یہی حال کربلا میں ہوا جب اکبر کی لاش کو حسین لے کر آئے۔ فضہ دوڑتی ہوئی گئی، بی بی چلو لاشِ اکبر پر چلو۔ اے فضہ میں تو کب سے جا رہی ہوں لیکن لیلا کو سجھائی نہیں دیتا۔ ارے میرا اکبر